fourth sin, which is sin of the tongue. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ جسم کے تمام اعضاء روزانہ زبان کو مخاطب کر کے اس کو کہتے ہیں کہ اگر تو سلامت رہی تو ہم سلامت رہیں گے, ہم بچ جائیں گے. اگر تم سلامت نہ رہی تو ہم سے برباد ہو جائیں گے. مینس کہ تم نے اگر اپنے آپ پہ کنٹرول رکھا تو ہم بچ جائیں گے. we'll be safe from the punishment of hellfire. لیکن if you make yourself let loose and you speak words which are not correct, تو پھر کیا ہوگا, ہم سب تباہ و برباد کر جائیں گے. کیونکہ قیامت کے دن اور بلکہ جہنم میں جو اکثریت لوگوں کو لے جانے والی جو چیزیں ہیں نا, وہ دو ہیں, ایک پرائیویٹ پارٹس اور ایک زبان. what is between the jaws and what is between the thighs. یہ اکثریت لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہوں گی. امیجن ہم تو اس بارے میں پرواہ ہی نہیں کرتے. ابو بکر صدیق اپنی زبان کو ایک دفعہ پکڑ کے کھینچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر تو سیدھی رہی تو میں بچ جاؤں گا, اور اگر تو سیدھی نہ رہی تو میں برباد ہو جاؤں گا. حدیث میں کیا آتا ہے, ایک شخص اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ بولتا ہے, پورا کلمہ, پورا جو ہے نا ورڈ نہیں, پورا سینٹینس نہیں, ایک لفظ بولتا ہے جو کہ اس کو 70 سال جہنم میں گھسیٹ دیتا ہے. مطلب ہی ڈائیوز ان جہنم فار 70 years ایک لفظ کی وجہ سے. جس کا اچھا حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس کو وہ پرواہ نہیں کرتا, جس کو وہ بڑا سمجھتا ہی نہیں ہے, جس کا وہ بڑا گمان ہی نہیں کرتا کہ دس از سم تھنگ کہ میں نے کیا بری بات کر دی. نہیں, وہ کہتا ہے کہ یار تو کچھ بھی نہیں. اور سو ہی اسپیکس اٹ. جیسے مکھی بیٹھی اڑا دی نا, وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ ٹو مچ کہ یار مکھی بیٹھی تھی آج دن میں نے اڑا دی. نہیں, وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ ورڈ. کہتا وہ بولتا ہے 70 سال اس کو جہنم میں وہ لفظ گھسیٹ دیتا ہے. یہ زبان کے ایک زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلے ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتے. اور جتنا زبان آج کل ڈیمیج کر رہی ہے ہماری فیملیز کو, ساس بہو کے جھگڑے, میاں بیوی کے جھگڑے, لان تان, جتنے ایشوز ہیں, واللہ اگر ہمیں زبان کو کنٹرول کر کے بیٹھ جائے نا, ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. ایک بہو تھی اپنے, بلکہ ایک ساس تھی غالباً, اپنے ایک پیر صاحب کے پاس گئے, کہا کہ پیر صاحب کوئی ایسا نسخہ دیں اور کمال کا جو میں کروں میرا بہو سے پھٹا نہ ہو. تو انہوں نے کہا, انہوں نے نا بڑے محنت کر کے نا بڑا مہنگا نسخہ بنا کے دیا اور کہا کہ یہ آپ لے جائیں, جب بھی تمہاری بہو تمہارے سامنے آئے نا, تم نے زور سے نا دانتوں میں اس کو چبا کے رکھ لینا ہے, تم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, تبھی نسخہ کام کرے گا, ورنہ کام نہیں کرے گا. تو کیا کرتی, جب بھی بہو سامنے آتی وہ اپنے دانت میں وہ ڈالتی اور زور سے چبا لیتی. تو کچھ دن بعد جو ہے نا وہ آئی, کیا پیر کمال, میں تو مان گئی آپ کو تو بڑے پہنچے ہوئے انسان, کہ آپ نے جو نسخہ دیا تھا وہ ہمارے پھڈا ختم ہو گیا, ہم بالکل سکون سے رہنے شروع ہو گیا, بڑا کمال تھا کیا اس میں. کہتے اس میں کچھ بھی نہیں تھا, بس میں نے اس میں لکیریں ڈال کے تمہیں دے دیا تھا, اصل تمہارا منہ بند کرانا تھا. اگر تمہارا منہ بند کر لو تو یہ پھڑے ہی نہ ہو. سلف صالحین میں سے لوگ کہتے تھے کہ ایک 2 اسٹوڈنٹس آف نالج تھے, they were studying from a sheikh. One became a speaker and one became a person who remained silent. تو جو چپ رہتے تھے نا, ان کو خط لکھا ان شخص نے جو کہ بہت دین میں کام کرتے تھے. He used to spread the knowledge of دین. اور کہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے جتنا زبان نے مجھے فائدہ پہنچایا نا, کسی اور چیز نے فائدہ نہیں پہنچایا. اور دوسرے نے ان کو خط لکھا کہ جتنا زبان کو روکنے نے مجھے فائدہ پہنچایا نا, کسی اور چیز نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا. کیونکہ من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پہ اور آخرت دن پہ ایمان رکھتا ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غیرت دلا رہے ہیں. اگر تم اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو نا, تو یہ تو خیر کی بات کرو یا پھر چپ رہو. اور ہم سے چپ بیٹھا نہیں جاتا. ہم کیسے ہو جائے کہ ہم چپ بیٹھ جائیں. تو اسے کنٹرول کریں. اور ینگسٹرز والعیاذ باللہ ایسی زبان سے گالیاں نکال دینا, اور آؤٹ آف فن دوسروں کو یہ جگتیں ہوتی ہیں, یہ جو اللہ معاف کرے ایسی جو وہ ہوتی ہیں جو کہ ماں باپ کی ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے, اور کیا کچھ نہیں ہوتا اس میں, شکل کو بگاڑنے والی باتیں, اور فیملی پہ لان تان اور شکل پہ لان تان. ایک مومن کبھی لان تان کرنے والا نہیں ہوتا, کبھی بددعا دینے والا نہیں ہوتا. تو اپنی زبان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
بدے شاشانی مکھ چند بدے شاشانی متھے چمکے لاٹ نو